بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ میری طرف سے آپ سب کو، مسجد والوں کو، اس بات کی مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے میرے آپ کے لیے نماز تراویح باجماعت، نماز جمعہ باجماعت مسجد میں اس کی اجازت کا انتظام کر دیا۔ آپ یقین کریں کہ میں پچھلے 4 ہفتوں سے صرف جو دیکھ رہا تھا، جو سن رہا تھا، اتنا میں کبھی اپنے پڑھتے ہیں ہمارا حج وہاں ہے، لیکن ان حضرات کے ہاں ان کے علماء کوئی وقعت اور قیمت اور مرتبہ، کوئی کعبۃ اللہ کا امام ہے تو اپنی جگہ تنخواہ ضرور ملے گی، مسجد نبوی کا امام ہے تنخواہ ضرور ملے گی، لیکن اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ کوئی مسجد نبوی میں بات کر سکتا ہے، نہ مسجد بیت اللہ میں بات کے ہوں یا سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہوں یا صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہوں، میں ان لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں اور اپنے علماء کو بھی انتہائی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ نے نڈر ہو کر اپنے امور مشورہ گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہیں تو ان حضرات نے آپ کی بات کو لیا ہے۔ ہمارے صدر عارف علوی ہوں یا ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہوں، کمیاں کہاں نہیں ہوتی، مجھ میں تھوڑی کمیاں ہیں، کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو سراہنا چاہیے۔ ہمارے وزراء، سب کے نام لینا ضروری نہیں، ان وزراء نے بھی، جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے بھی اس میں مداخلت کی، جو صوبائی وزراء ہیں انہوں نے بھی اس میں مداخلت کی، اور ہمارے حضرات علماء ہیں، مشائخ ہیں، معتممین ہیں، مدارس کے منتظمین ہیں، ان سب حضرات کا آج اجلاس تھا پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ، جو اجلاس کئی گھنٹے جاری رہا، جس کے اندر انہوں نے علماء کو سراہا اور علماء کی بات کو سراہا اور علماء کو ایسے ہی قرار دیا کہ جیسے ہماری وفاقی کابینہ کا ملکی معاملات میں حصہ ہے، ہماری اکائیوں کا صوبائی جو ہماری حکومتیں ان کا حصہ ہے، ایسے ہی ہمارے علماء حضرات کا ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا حصہ ہے کہ ان کی بات جہاں تک پہنچ سکتی ہے ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو ان حضرات کو اللہ خوش رکھے۔ تو آپ حضرات کی انشاءاللہ تراویح بھی جیسے آپ پڑھتے ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں ہوگی، جمعہ بھی ہوگا، باجماعت نمازیں بھی ہوں گی۔ اب کچھ انہوں نے جو ہمارے یہاں صحت کے معاملات ہیں، چونکہ جان بچانا بھائیو فرض ہے، اور یہ جو بیماری جس کا کئی دنوں سے ہم اپنے یہاں مذاکرہ کرتے ہیں، یہ وبائی مرض ایسا نہیں کہ اس کا کوئی ثبوت ہمیں حضور کی زندگی میں ملے، طاعون وغیرہ اس قسم کی متعدی بیماریاں اس زمانے میں تھیں، لیکن ایسی بیماری جو عالمگیر ہو، کوئی ملک گیر نہیں، عالمگیر، جو سارے جہاں پہ وہ مسلط ہو جائے اور آ جائے، وہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور یہ بیماری سانس کے ذریعہ، چھینک کے ذریعہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے سوشل ڈسٹینس جو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں، آئیں آپ ماسک پہن کر آئیں، اپنے ہاتھ صابن سے دھو کر آئیں، یہاں بھی ہم نے ماشاءاللہ پانی خوب اللہ نے دیا اور یہاں بھی آ کر دھو لیں،
تو جو اہتمام، جو احتیاطی تدابیر انہوں نے بتائی ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ گھروں سے وضو کر کے آئیں اور فاصلے پر آ کر بیٹھیں. جب جماعت کی نماز کھڑی ہو تو فاصلے پر کھڑے ہوں، ایک ایک صف درمیان میں خالی چھوڑ دیں. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم ان چٹائیوں کو، یہ جو پلاسٹک کی چٹائیاں ہیں، انہیں بھی اٹھا دیں. نہ دری بچھائیں نہ قالین بچھائیں. اور پلاسٹک کی چٹائیاں بھی بہتر یہ ہے، یہ تو دھل سکتی ہیں، پھر بھی ہم انہیں اٹھا دیں سادہ فرش پر. اسے روز کے روز دھویا جا سکتا ہے اور اسے سینیٹائزر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے اپنے جسم کو کیا جا سکتا ہے. جو لوگ دستانے پہن سکتے ہیں دستانے بھی پہنیں. تو یوں ہم ماسک پہن کر آئیں. پھر ایک اور بات ہے، جو بڑوں کے لیے تو سے اجازت ہوگی کہ جن کی عمریں 50 سے اوپر ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے نمازی ایسے ہیں، کوئی 80 سال کے بھی ہیں، کوئی 65 سال کے بھی ہیں، کوئی 70 سال کے بھی ہیں، کوئی 60 سال کے بھی ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بعض ہمارے 70 سال والے ایسے ہیں جو 50 والوں سے بھی تکڑے ہوتے ہیں. لیکن ان حضرات نے، علماء نے مشورے سے یہ کہا کہ جو لوگ 50 سے اوپر ہیں، بیمار ہیں، شوگر کے بیمار ہیں، دل کے بیمار ہیں، یا کسی کو بخار ہے، کوئی کھانسی ہے، تو ایسے لوگ مساجد میں نہ آئیں. اور جو لوگ 50 سے اوپر ہیں ان کے لیے اجازت بھی انہوں نے دی ہے اور حکم بھی کیا ہے کہ ایسے لوگ ان دنوں میں، یہ جو بیماری کا موسم چل رہا ہے، جب تک کہ اگلا اجلاس ہو کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ حضرات اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اس پر علماء نے اتفاق کیا، سینیٹائزر کے مسئلے پر بھی اتفاق کیا. اور یہ جو سین ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی مسجد میں، جیسے ہماری مسجد کا ماشاءاللہ بڑا سین ہے، ہال بھی بڑا ہے، سین بھی بڑا ہے، تو جن کے ہاں صحن موجود ہیں تو وہ کوشش کریں صحن میں نماز پڑھیں. تراویح بھی صحن میں پڑھیں، نماز بھی صحن میں پڑھیں. اور ایک ایک صف کے وقفے سے، اور درمیان میں 3-3 فٹ ہو جائے، 5-5 فٹ ہو جائے، جو مناسب ہو نمازیوں کے اعتبار سے، وہ اپنے درمیان وقفہ رکھیں اتنا کہ جتنے سے ایک آدمی کا سانس دوسرے تک، یہ جو آمنا سامنا ہوتا ہے نا جی، اس میں سانس دور تک جاتا ہے. اور یہ جو رائٹ لیفٹ ہوتا ہے، اس میں سانس اتنا نہیں پھیلتا جتنا کہ بالکل سامنے پھیلتا ہے. تو اس احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو گھر پہ کر کے آئیں، اور یہاں ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھو کے آئیں. جو لوگ دستانے پہن سکتے ہیں دستانے پہن لیں، پھر کوئی ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ماسک دستیاب ہیں، بالکل سستے مل جاتے ہیں، گھروں میں بھی بنا سکتے ہیں، تو ماسک بھی پہنیں. اور پھر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، خصوصاً جو بیمار ہیں، کوئی دل کا بیمار ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کا بیمار ہے، کوئی کسی اور شوگر کا بیمار ہے، تو ایسے جو بیمار ہیں وہ نہ آئیں. اور جن کو بخار ہے، جن کو کھانسی یا زکام ہے، وہ بالکل نہ آئیں. اور چھوٹے بچے، جو بہت چھوٹے بچے ہیں، 10 برس سے چھوٹے، وہ بچے بھی نہ آئیں. جو بچے قریب البلوغ ہیں یا ابھی اس قابل ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے، وہ ضرور آئیں. یہ چند احتیاطیں ہیں. اور اجتماع ہو، لیکن ایسا اجتماع نہ ہو کہ نماز کے بعد بھی جمع غفیر اکٹھا ہو جائے، نماز سے پہلے بھی ہو جائے. اجتماع نہ ہو. اجتماع سے روکا گیا ہے. جماعت کی نماز کی بھی اجازت ہے، نماز تراویح کی بھی اجازت ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ افطار کے وقت افطار گھر پر ہی ہو، افطار گھر پر ہی ہو، اور سحری بھی گھر پر ہی ہو. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مساجد والے اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس مرتبہ تو وہ سعودی عربیہ میں بھی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی دسترخوان افطار کے جو کلومیٹروں میں لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے. اسی طرح جو لوگ اپنے ہاں افطار کرنا چاہتے ہیں تو یا کرانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کسی کو افطار کرا دیں، کبھی ایک کو کرا دیں، کبھی 2 کو کرا دیں. تو یہ ایک بات. تو جمعہ گھروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، ہندوستان میں ابھی بھی اجازت وہ دے رہے ہیں گھروں میں جمعہ پڑھنے کی، لیکن ہندوستان کے مسائل ہندوستان والوں کے لیے ہیں. ہم جو پاکستان والے ہیں، ابھی دیکھیں ہمارے یہاں، وہاں کا وزیر اعظم مسلمانوں کو بات ہی نہیں کرنے دیتا، اور وہاں تو مسلمانوں کو ایسے مارا جاتا ہے جیسے پاگل کتوں کو بھی کوئی نہیں مارتا. اور وہاں تو مساجد سے نکلتے ہوئے لوگوں کو میں نے ایسے پیٹتے اور ان دہشت گردوں کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرا
دل خون کے آنسو روتا ہے انہیں دیکھ کر. تو ہمارے ایسا نہیں ہے. اور پھر پولیس والوں کو بھی یہ کہا گیا کہ نمازیوں پر اور ان لوگوں پر سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک یہ کہ اس بات کا بھی اعلان ہوا کہ جو آپ تعاون ان مساجد کا دینی مدارس کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جو آپ کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعہ صدقات کے ذریعہ وہ ضرور کریں کہ یہ لاکھوں لوگ ان مدارس میں پورے پاکستان میں زیر تعلیم ہوتے ہیں جن کے اخراجات انہی زکوٰۃ صدقات خیرات پر یہ حضرات کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ جاری رکھیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ان حضرات نے جن پر علماء حضرات بھی متفق ہیں اور حکومت والے بھی متفق. تو ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی سینیٹائزر کریں, ہم کریں. ان کا ہاتھ دھوئیں, ضرور دھوئیں گے جی. صفوں کا وقفہ رکھیں, ضرور رکھیں گے جی. درمیان میں وقفہ رکھیں, ضرور رکھیں گے جی. تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کریں کہ یہ ہماری مساجد آباد ہوں. اگر ہم اس کے خلاف کریں گے, انہوں نے اجتماع سے منع کیا, ہم اجتماع کریں گے تو وہ انہوں نے کہا پھر ہمیں دوبارہ اجلاس بلانا پڑے گا اور آپ حضرات کی معیت میں ہی پھر کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے, اسی لیے میں آج اس وقت آیا کہ آج ہی یہ سارے معاملات طے ہوئے. اور پھر اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب بھی ٹیلی ویژن پر تھے, ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر فیصل بھی, اور ان کے ساتھ اسد عمر صاحب بھی, اور ان کے ساتھ محیط یوسف بھی. یہ سارے حضرات آپ یقین کریں کہ میں حکومت کا نہ حامی ہوں اور نہ مخالف ہوں. میں تو ایک اعتدال سے چلنے والا بندہ ہوں اور حقیقت کا ساتھ دیتا ہوں, حقیقت کو نہیں جھٹلاتا. تو وہ ہمارے مخالف کوئی نہیں ہے. ہمارا مخالف کون ہے؟ دجالی میڈیا. یہ دجالی میڈیا یہ ہمارا مخالف ہے. آپ یقین کریں مجھے انتہائی صدمہ ہوتا تھا کہ جب خبریں کھول رہے ہیں تو کبھی کسی مفتی صاحب کو پکڑا ہوا ہے, کبھی کسی مفتی صاحب کو پکڑا ہوا ہے, کبھی وفاق المدارس کے سیکرٹری صاحب مولانا علی جہندری صاحب کو پکڑا ہوا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں مسجد بند کرنے کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, مسجد بند, مسجد بند, جمعہ بند, نماز بند, اور یہی بند ہی بند. آج اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ وہ اپنی موت خود مر جائیں گے. وہ اینکر لوگ جو ہماری مساجد کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے, یہ بھی بند کر دو, جمعہ بھی بند کر دو, 5 بندوں پہ آ جاؤ, 4 پہ آ جاؤ, 3 پہ آ جاؤ. وہ دین تمہارا بنایا ہوا ہے. یہ دجالی میڈیا ہے. اس دجالی میڈیا کو ایک ہفتہ کے لیے بند کر دیں, دیکھ لیں نتیجے کیا ہوتے ہیں. ان کی سب بولتی بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ حضرات کی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ پاک ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ پاک تو نے ہماری مدد و نصرت کی ہے, تو نے ہماری مساجد کے دروازے کھولے ہیں, تو نے ہمارے لیے نماز تراویح با جماعت کے دروازے کھولے ہیں, تو نے ہمارے لیے جمعہ کی نمازوں کے دروازے کھولے. اے اللہ ہم بڑے ضعیف ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم کوئی امتحان ہم سے لیا جاتا. ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں, کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ پاک تو ہمیں کبھی بھی اپنے گھروں سے محروم نہ فرما. اے اللہ پاک کبھی بھی حرمین سے ہمیں محروم نہ فرما, کبھی بھی حج سے محروم نہ فرما. حج و عمرہ جو تیرے گھر کے ساتھ عبادات خاص ہیں, اللہ پاک ان سے ہمیں کبھی محروم نہ فرما. اے اللہ پاک ہماری حکومت والوں کی بھی مدد فرما اور ہم محکوموں کی بھی مدد فرما. اے اللہ پاک اس بیماری کو, اس کورونا وائرس کو اے اللہ پاک ختم فرما. ساری دنیا سے اس کو ختم فرما. اے اللہ پاک اس کی وجہ سے جہاں جہاں غربت آئی ہے, جہاں جہاں سفید پوش غریب ہو گیا ہے, اللہ پاک ان کو اپنی ذات عالی کے خزانوں سے اتنا عطا فرما کہ ان کی غربت اور ان کی سفید پوشی ختم ہو جائے. اے اللہ پاک ہمارے ملک کے اوپر قرضوں کا بے شمار بوجھ ہے. اے اللہ پاک تو اپنے خزانوں سے اتنا ہمیں عطا فرما کہ ہم سے یہ قرضوں کا بوجھ اتر جائے. اے اللہ پاک جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو اس مرض سے یا ویسے اپنی اموات جن کی ہو چکی, موت ان کی واقع ہو چکی, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. میرے لطف و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما.
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا رب.